السلام علیکم دوستو۔ چین کے دورے سے واپسی پہ یعنی بیجنگ سے پی آئی اے کی فلائٹ لی تو اس دوران ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں قیام پذیر ہیں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، پی آئی اے کے ساتھ بڑا ان کی طویل رفاقت تھی، تو ان کی کہی ہوئی کچھ باتیں یاد آئیں اور یہ بھی یاد آیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک خصوصی ناطہ ہے، وہ پی آئی اے کے ذریعے قائم ہوا تھا، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بحالی، باقاعدہ تعلقات کی بحالی میں پی آئی اے کے طیارے نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ حکومت پاکستان ظاہر ہے اس میں اہم فریق تھی، کیونکہ اپریل 1971 میں آ، چین کے وزیر اعظم جو این لائے کا ایک خصوصی پیغام واشنگٹن پہنچا پاکستان کے سفیر کے ذریعے، اور اس خصوصی پیغام کے نتیجے میں پھر جولائی اسی سال جولائی میں وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے ایک خفیہ دورہ کیا، پاکستان کے رستے وہ چین گئے۔ اب پی آئی اے کی سروس کو دیکھ کے ان کے سٹاف کے ساتھ بات چیت کر کے لامحالہ یہ باتیں یاد آتی ہیں، ماضی کی طرف ذہن گھوم جاتا ہے کہ ایک ایسی ایئر لائن جس کا اتنا کلیدی کردار تھا، بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا ایک کیریئر کے طور پہ اس نے آ، امریکہ اور چین کو قریب لانے میں مدد دی۔ ہنری کسنجر کو خفیہ طور پہ ایک خفیہ ٹرپ پہ یہاں سے بیجنگ لے جایا گیا۔ اس کا احوال بھی ایک کتاب میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ویسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آ، چین جو کہ دنیا سے کٹا ہوا تھا 1971 تک، وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ اس کی ایئر لائنز، چائنا سدرن ایئر لائنز، ایئر چائنا، دنیا کے ہر کونے میں پہنچی ہوئی ہیں، بہترین ان کی سروس ہے۔ اور پی آئی اے کا اس وقت کیا حال ہے؟ آپ خاص طور پہ جو بزنس کلاس ہے، چاہے وہ کینیڈا کی فلائٹ ہو چاہے چین کی ہو، اس میں اگر اپنی سہولت کے لیے آپ اس میں سفر کرنا چاہتے ہیں، رات کا سفر ہے، سیٹیں ان کی کام نہیں کرتی، کھلتی نہیں ہیں پراپر طریقے سے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایئر لائن جو کبھی دنیا کے دو بڑے ملکوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی تھی، وہ آج کل کس طرح دگرگوں اس کے حالات ہیں۔ اب جو ہنری کسنجر کی خفیہ فلائٹ تھی اسلام آباد سے بیجنگ، اس کا ایک قصہ، ایک سابق چیئرمین تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کارپوریشن کے، ان کی کتاب میں وہ ذکر تھا، اور اس کے کس کے حوالے سے؟ تیمور بیگ پائلٹ تھے، قومی فضائی کمپنی کے مایہ ناز کپتان تھے، انہیں ڈکوٹا ایئر کرافٹ سے جمبو تک پی آئی اے کا ہر طیارہ اڑانے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور انہوں نے انور جمالی صاحب کا جو چیئرمین ہے، ان کی کتاب کے ذریعے یہ ان کی زبانی ایک قصہ ہے کہ ایک انتہائی عام شخصیت کے لیے جب ہم رات کے وقت، اور یہ بات ہے جولائی 1951 کی، راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تو ہمیں عام لوگوں کی نگاہ سے دور ایئر فورس پارکنگ ایریا میں جانے اور رکنے کی ہدایت کی گئی۔ اس خصوصی طیارے کو نصف شب پرواز بھر کر الصبح پیکنگ پہنچنا تھا۔ روانگی سے تقریباً 2 گھنٹے قبل ہم سب یعنی کرو طیارے میں موجود تھے، انہیں الرٹ کر دیا گیا تھا، ظاہر ہے۔ اب جو وی آئی پی تھے، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی، وہ اپنے ہم سفروں کے ساتھ نہایت خاموشی سے آئے اور سوار ہو گئے۔ ہمیں یہ بقول تیمور بیگ کے ٹیک آف کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے مہمان خصوصی دراصل امریکی مہمان تھے، ہنری کسنجر۔ وہ پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک خفیہ تو نہیں تھا لیکن بڑا لو پروفائل دورہ تھا، اور اچانک پتہ چلا کہ انہیں کوئی معدے کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں آرام کے لیے مری پہنچا دیا گیا ہے، اور ان کا طیارہ جس میں وہ اسلام آباد آئے تھے، ٹرمینل بلڈنگ کے سامنے وی آئی پی پارکنگ میں کھڑا ہوا تھا، اور سب کو نظر آ رہا تھا، یعنی سب کو معلوم تھا کہ وہ ادھر ہی ہیں، یعنی بڑا اچھا ایک نازک سا آپریشن تھا۔ تو تیمور بیگ کے بقول اس خصوصی پرواز میں غیر معمولی طور پر انہیں پہلی مرتبہ نظر ہے کہ ایک چینی نیویگیٹر بھی موجود تھے، انہیں انجینئر ہوتے ہیں نیویگیٹ کرنے کے لیے، سفر میں سہولت کے لیے، تو انہیں تھوڑی سی انیزی محسوس ہوئی، بے چینی ہوئی کہ یہ کیوں ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے یہ اس وقت پتہ چلا، ان کو بتایا گیا کہ جب پیکنگ میں اترنے کی تیاری شروع کی، وہ جب ایک فائنل
اپروچ کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم چین کے دارالحکومت بیجنگ جا رہے ہیں، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے انہیں معلوم ہوا اور بتایا گیا ان کو کہ بیکنگ کی بجائے قریبی جو خفیہ ملٹری ایئرپورٹ اترنا ہوگا، اور انہیں کنٹرول ٹاور کو بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس یعنی پی آئی اے کے پائلٹ نے بتایا کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے لینڈنگ پلیٹس کا ایئر فیلڈ پر اترنے کے لیے جو درکار ہوتا ہے۔ تو پھر نیویگیٹر نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، ملٹری گراؤنڈ کنٹرول سے آپ کو لینڈنگ کی مطلوبہ ہدایات مل جائیں گی، اور ریڈار کنٹرول آپ کی رہنمائی کرے گا۔ سو وہاں اترنے اور ٹیکسی کرنے کے بعد جب رکے تو ہمیں دور دور تک سرخ کارپیٹ نظر نہ آیا، یعنی جو ہوتا ہے نا ریڈ کارپیٹ جس کو کہتے ہیں کہ سرخ قالین بچھا کے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نظر کہیں بھی نہیں آیا، حالانکہ ہمارے ساتھ وی آئی پی تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی آئی، طیارے کے قریب کھڑی ہوئی، اور اس میں سے چین کے اس وقت کے وزیر اعظم چو این لائے برآمد ہوئے، یعنی وہ استقبال کے لیے آئے ہنری کسنجر کے۔ اب طیارے کے عملے کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا اور باہر نہ جانے کی ہدایت کی گئی۔ وہاں سے واپسی پرواز کی روانگی بھی خاموشی سے ہوئی، اور یہ لوگ واپس پہنچے اسلام آباد، اور اس خفیہ پرواز نے امریکہ کو چین سے ملانے اور دنیا کی تاریخ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا تمام عملے سے کہ آپ نے کہیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے کم از کم 24 گھنٹے تک، جب تک امریکی حکومت اس حوالے سے خود باضابطہ اعلان نہ کر دے۔ تو جناب یہ پی آئی اے کا یہ کردار تھا پاکستان کے ذریعے چین امریکی ڈپلومیسی میں۔ اور جب یہ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے ہنری کسنجر، تو اس وقت وزیر اعظم چو این لائے نے مصافحہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ چین آئے ہیں، لیکن اس پل کو نہ بھولیے گا جو استعمال کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں، یعنی بیجنگ آئے ہیں۔ پل کا مطلب ہے پاکستان، اور پاکستان کے لیے چین کی شاید یہی اہمیت ہے، یا چین کے لیے پاکستان کی اہمیت، کہ پل سمجھ رہے تھے، پل قرار دیا انہوں نے کہ کس طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات میں اہم کردار ادا کیا، اور شاید اسی وجہ سے واحد پاکستان ملک ہے جس کے لیے ایک لفظ خصوصی طور پہ استعمال ہوتا ہے، پاتیے۔ پاتیے کا مطلب ہے آئرن بردر۔ تو دنیا کے 180 ممالک اس میں صرف ایک ملک ہے جس کے حوالے سے چین، آپ پاکستان کا نام نہیں لیں گے، وہ صرف یہ کہیں گے پاتیے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جہاں بھی آپ جائیں، ٹیکسی ڈرائیور ہو، سیکیورٹی گارڈ ہو، ایکیڈیمک ہو، ریسرچرز ہو، وہ ایک دم دیکھ کے کہتے ہیں کہ آر یو فرام پاتیے، یعنی آپ پاکستان سے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ابھی تک ان کا جو احساس تشکر ہے وہ کافی حد تک برقرار ہے، اگرچہ بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں اس حوالے سے، پھر کسی ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اس واقعے کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ جو جولائی 1971 میں پی آئی اے ہنری کسنجر کو لے گیا، وہ بنیادی طور پہ پی آئی اے ایک برج بنا ان کو وہاں لے جانے کے لیے، اور اسی جولائی 1971 کے ہنری کسنجر کے دورے کے نتیجے میں اس وقت کے صدر رچرڈ نکسن نے پھر فروری 1972 میں چین کا دورہ کیا، اور یوں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات باقاعدہ طور پہ قائم ہوئے۔ اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا اب تو دونوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں ہم آج بھی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان میں ہم آج بھی ڈیجیٹل دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں، آج بھی عدالتیں نہ جانے کیا کر رہی ہیں۔ تو وہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ اگر چین کو آپ دیکھ لیں، پاکستان کو، بہت سارے اچھے کام پاکستان نے کیے، ایمریٹ ایئر لائنس کو کھڑا کیا، پھر چین اور برونڈی کے درمیان جو تعلقات جب منقطع ہوئے تو وہاں سے، برونڈی سے، افریقی ملک ہے، چین کے تمام عملے کو، خفیہ دستاویزات کو نکالنے کے لیے بھی پی آئی اے نے اہم کردار ادا کیا، یعنی پاکستان ہی اس کا ذریعہ بنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چین کے مقابلے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ویسے تو میں نے سوچا چلیں کیوں نہ پی آئی اے میں سفر کے ذریعے جو مجھے باتیں یاد آئیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں، باقی باتیں پھر کبھی صحیح پی آئی اے کے حوالے سے۔ شکریہ۔